ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے. طارق صاحب ماشاءاللہ پہلا چہرہ ہونا جو کہ پاکستانی ٹی وی کی سکرین کے اوپر نظر آیا اور آپ نے وہ جملے بولے کہ آپ پاکستان ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں اور آج آپ یہ 150+ پاکستانی چینل دیکھتے ہیں. کیسا لگتا ہے سر؟ وہ لمحہ یاد آتا ہے جب پہلی بار کیمرے کے سامنے بیٹھے تھے؟ ہاں لمحات تو یاد آتے ہیں جی. باقی یہ اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں. یہ رب جلیل کی ایک نعمت تھی کہ یہ آپ کے حصے میں بھی آ سکتی تھی بات, آپ کے حصے میں بھی بات آ سکتی تھی. وہ نام میرا لکھا ہوا تھا تو وہ چیز مجھے مل گئی کہ تو پاکستان ٹیلی ویژن میں پہلا آدمی ہوگا جس کی شکل اور جس کی آواز پورے پاکستان میں اس آواز نے آپ کو بڑا ایڈوانٹیج دیا ہے سر ساری زندگی. دیکھیے جی, یہ بھی رب جلیل کا کرم ہے. اس 5 فٹ 10 انچ کے آدمی کا اپنا کچھ نہیں. وہ مجھے گونگا بھی بنا سکتا تھا, اس نے طارق عزیز بنا دیا. کیا بات. طارق صاحب آپ کا تعلق ساہیوال سے ہے. میرا تعلق منٹگمری سے تھا. ٹھیک, میں سمجھ گیا. اور اس کے بعد آپ لاہور آئے. جی سر, لاہور آ کے آپ نے وہ وقت بھی دیکھا جب آپ لاہور میں فٹ پاتھوں کے اوپر بھی سوئے اور اسی شہر لاہور کے اندر آپ کچھ عرصے بعد MNA بھی بن کے ابھرے. میں ایک کتاب اپنی لکھ رہا ہوں جی, اس کا نام ہے فٹ پاتھ سے پارلیمنٹ تک. اللہ, یہ وہی لاہور ہے جہاں میرے پاس رات کو سونے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. سارا دن تو ہم اپنے کافی ہاؤس میں بیٹھتے تھے, پارٹی ہاؤس میں چلے گئے, جیب میں پیسے ہوئے تو پھر بھی چلے گئے, نہ ہوئے تب بھی چلے گئے. شاید کوئی امان اللہ جیسا یا ان جیسا دوست کوئی مل جائے تو وہ چائے پلا دے تو وقت گزر جائے, کیونکہ وقت گزارنا تھا. شاعروں میں, دوستوں میں, کبھی کہیں یعنی خانہ بدوشوں والا حساب تھا. کبھی آپ شام کو آپ کے طرف چلے گئے کہ یار میں ایتھے ہی سو جاؤں گا, ہن کون ایڈی دور جاوے. کبھی ان کی طرف چلے گئے, کبھی ان کی طرف چلے گئے. اس لاہور نے کچوکے بھی بڑے دیے ہیں. اس لاہور کی باکسنگ کے پنچ بھی جو میں نے برداشت کیے ہیں وہ بھی میں ہی جانتا ہوں. لیکن ہر رات کے بعد صبح آتی ہے. اللہ, وہی طارق عزیز جس کے پاس لاہور میں سونے کے لیے جگہ نہیں تھی اور کئی دفعہ روٹی کھانے کو پیسے نہیں تھے. میں سچ بول رہا ہوں آپ کے سامنے. کیا کہنے. اور اسی لاہور نے پھر مجھے اپنا قومی اسمبلی کا ممبر بنا کے اسمبلی میں بھیج دیا. امان صاحب گئے تھے ان کے ساتھ. بالکل صحیح بات. امان صاحب جب گئے تو طارق عزیز صاحب نے کہا کہ محترم آپ ہمارے مہمان ہیں کچھ نہیں بنانے والوں کے. انہوں نے آپ کے لیے گفٹ بھی نہیں بھیجا اور کچھ بھی نہیں بھیجا, لیکن پھر بھی ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ 9 پھلوں کے نام بتائیں. اے اٹھ کے کہندے امب, سیب تے 7 کنو. طارق عزیز صاحب نے کہا ٹھیک ہے, یہ کنو چھیل لو اور چھلکے تمہارے ہوئے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جی, طارق عزیز صاحب نے کراچی سے پروگرام شروع کیا. میں نے کہا طارق بھائی ویری گڈ, یہ ٹی وی بہت مصروف ہو گئے. ہمیں تو وہی جو جن کو میں دباتا تھا, دباتے پیسے بھی نکال لینے. ارے وہ مرادی میں گیا کراچی پروگرام کیا تو مجھے اتنے تحفے دے دیے اور فرسٹ ٹائم میں ان کا پروگرام کر کے تو جہاز میں آیا تھا. اچھا, اور لوگ مجھے دوست کہیں یار ٹکٹ بھیج دو, 750 روپے کی ٹکٹ دی. ٹکٹ بیچ دو. اور بعد میں تو لطیفہ مشہور ہوا, لیکن حقیقت ہے کہ جب جہاز میں کراچی سے واپس آ رہے تھے تو ایئر ہوسٹس نے آ کے پوچھا آپ کیا لیں گے,
تو انہوں نے کیسی تھلے اتر کے رکشا جہاز میں ایسے نہیں آئے تھے، باس نے جو تحفے دیے تھے نا وہ بیچ کے آئے تھے۔ اور میرے بھی محسن ہے طارق عزیز صاحب کو زندگی میں پہلی مرتبہ جو ڈی وی ڈی مجھے بھائی جان نے دی تھی۔ اچھا۔ اور بھائی جان کو اس وقت پتا تھا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں لوڈ شیڈنگ ہوگی، تو مجھے بیٹری والا پنکھا دیا تھا۔ یہ تو شکر ہے وہ چھت تھی اور وہ بلڈنگ تھی، یہ تو انہیں کہنا تھا آپ کا جواب درست ہوا، پی ٹی وی اٹھا کے لے جاؤ۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ امان اللہ یہ میرا استاد بھی ہے۔ اس طرح سے ہے کہ 1965 کی جنگ تھی اور میں گائکوں کو اور ان کو لے کے جاتا تھا جہاں فوج ان کا دل بہلانے اور یہ وہ سارا گویا اپنا حصہ جنگ میں ڈالنے کے لیے، کیونکہ میرے ملک پر جنگ مسلط کر دی گئی تھی۔ ایک لاری میں بیٹھے ہم جا رہے تھے، اس میں اس نے پتہ نہیں کس کو سنا رہا تھا کیا، یا اس کا اپنا جی چاہا کہ میں نیل کرائیاں نیل کا میرا تن من نیلو نیل، یہ اپنا ختم کر کے تو کچھ اور کرنے لگ گیا۔ میں نے 2-3 دفعہ دل میں دہرایا تو 50 برس پرانی بات آج تک مجھے یاد ہے کہ میں نیل کرائیاں نیل کا میرا تن من نیلو نیل، میں سودے کیتے دلاں دیتے ترلے نین وکیل، رب بخیلی نہ کرے تے بندہ کون بخیل، رات چنے دی چاندنی تے پونی ورگا کان، اڈیا دانا بات تو انہوں پیندی رات چنا، تتی دے ہیٹ پنگوڑا رنگڑا تے ٹھنڈی ونا دی چھان، گن گن لوندی ہٹیاں وچ نا جٹ دا نا، مینو لے چل ایتھوں کڈ کے سارے جھگڑے جانے مک، باج تیرے ہوئے مرزیا نہیں جان میری نو سکھ۔ ایک تو سن کے سر آپ نے جس طرح ابھی یہ پورا ہمیں سنایا پڑھ کے، سر ایک بڑا ڈرامیٹک ایک آپ کا انداز بیان رہا جو کہ آپ کا سگنیچر بھی بنا، لیکن آن دا ادر ہینڈ جب آپ سائیوال سے یہاں آتے ہیں لاہور، آپ ایکٹر بننے نہیں آئے تھے، تو یہ انداز بیان تو بڑا ایک لگتا ہے جیسے کوئی سوچتا رہا ہو کہ میں نے اداکار بنوں گا تو میں اس طرح سے بولوں گا۔ نہیں جی، میں نے تو آپ سے سچی بات کہہ دی کہ بعض لوگوں کوئی آواز کی آپ تعریف کریں تو وہ کہتا جی کہ 2 سال کڑے چ منہ پا کے تے خوب منہ پا کے تو میں 7 تک مینوں 7 سال لگ گئے تب جا کے کتے ہے اینا گرام بنتا ہے۔ مجھے ایسا کوئی چکر نہیں، یہ خدا کی قدرت ہے۔ اب یہ نوجوان تھوڑا سا گایا ہے ابھی، اس کو اللہ نے یہ تہذیب دے دی، یہ تینوں سامنے شہزادے بیٹھے ہیں، اگرچہ کوئی افریقہ کا لگتا ہے مگر سر آپ کو یہاں پہ حادثتاً ریڈیو کے اندر چانس ملا تھا۔ کہانیاں تو اتنی بن گئی ہیں کہ میں خود کہانی بن گیا ہوں۔ کچھ وقت میں نے یہ رائل پارک میں ایک بلڈنگ ہے شیخ بلڈنگ، اس میں ساغر صدیقی، حفیظ کنداری، قتیل شفائی، سیف الدین سیف، نعیم ہاشمی، ان کے ایک کمرہ ان کے پاس تھا۔ حفیظ کنداری میرے ماموں تھے، ان کی وجہ سے یہ میری تھوڑی بہت عزت کرتے تھے اور کھانے پینے کو کچھ دے دیتے تھے۔ تو ساغر صدیقی جی میرا بڑا یار تھا۔ ایک دن میں وہاں سے نکلا تو نصیر انور بڑے یہ امروز میں بھی اور ادھر ادھر کام کرتے تھے، تو وہ میرے اچھے پیارے دوست تھے۔ وہ انہوں نے ریڈیو پر کوئی دینا تھا اپنا سکرپٹ، اور رضی ترمذی کے پاس وہ لے کے گئے، بالکل، اور انہوں نے رضی ترمذی اللہ جنت نصیب کرے، اب تو ہم میں نہیں ہیں، انہوں نے وہ سکرپٹ دیا۔ اٹھتے ہوئے پتہ نہیں وہ
ان کے دل میں کیا آئی کہ اس نے کہا کہ رضی اس منڈے دی آواز تے سن. یعنی وقت کی بات ہوتی ہے کہ چیزیں آپس میں خوبصورت مل جاتی ہیں کہ رضی صاحب کے دل میں پتہ نہیں کیا آئی. انہوں نے اپنا دراز کھولا, ایک کتاب نکالی, مجھے کہنے لگے آؤ میرے ساتھ. وہ کتاب تھی انارکلی, امتیاز علی تاج کی لکھی ہوئی واہ واہ واہ. ڈرامہ. جی جی. اور مجھے ریڈیو میں لے گئے, کہنے لگے یہ سرخ بتی جلے تو بولنا شروع کر دینا اور بجھ جائے تو چپ ہو جانا. میں کہ جی اچھا. وہ سرخ بتی جلی تو میں نے نور جہاں بھی پڑھنا شروع کر دیا, دل آرام بھی پڑھنا شروع کر دیا, اکبر بادشاہ بھی, ہمایوں بھی, یہ بھی وہ بھی, جتنا کردار تھے میں نے شروع ہو گیا. میں واپس آئے, کہنے لگا یار آواز تیری بہت اچھی ہے پر ایتھے کچھ نہیں. یہ وہی گل ہوگی نا جو لاہور کے بندے فلم ویکھ کے کہندے سٹوری دی سمجھ نہیں آئی, کہانی اچھی ہے. ہاں جی. وہ میں نے اس نے پوچھا کہ کی وجہ کی تم کیوں کہہ رہے ہیں. وہ کہندا پہ انہیں ایک کریکٹر پڑھا ہی نہیں جو کتاب سے جس طرح لکھا ہے. کدی یہ کڑی بن جاندہ سی, کدی منڈا بن جاندہ سی, کدی اکبر بادشاہ بن. میں نے کہا تو جی جو لکھا ہوا تھا میں وہی پڑھ رہا تھا کہ نہیں ایک کردار پڑھنا چاہیے تھا تمہیں. وہ پتہ نہیں اور کیا باتیں ہوئیں. اس نے بعد میں مجھے ایک سکرپٹ دے دیا جس میں ایک رول تھا, وہ نہیں چھوٹے چھوٹے کردار ہوتے نوکروں کے, کہ ارے رمجو پانی لانا لایا حجور. یہ میرا کیریکٹر تھا پہلا. جی. میں نے ریڈیو پاکستان پر ہر کام کیا ہے سوائے انجینئرنگ کے, وہ مجھے نہیں آتی تھی اور مشینیں اتنی پرانی تھی کہ اگر کبھی کوئی نقص پیدا ہو جاتا تھا تو ایک پرانا انجینئر تھا, وہ آتا تھا کی ہویا کہ جی یہ ہو گیا, وہ دو مکے ماردا سی, وہ بولنا پڑتا. ریڈیو سے ٹیلی ویژن میں گیا, بڑے خوبصورت لڑکے لڑکیاں آئے ہوئے تھے, بڑے ویل ڈریسڈ, اور وہ سارا پتہ نہیں قسمت کی بات ہوتی ہے کہ مجھے انہوں نے سلیکٹ کر دیا اور مجھے اندر کمرے میں بٹھا کے تو کافی منگوا لی. اب میں منگمری ساہیوال کا رہنے والا, میں کی جانا کافی کی ہوں دی. وہ اصل مظہر اور فضل کمال اور یہ صوفی تبسم صاحب پڑھے لکھے صوفی تبسم تو بڑے, یہ پھر ٹیلی ویژن جو تھا یہ پڑھے لکھوں کا ایک مرگڑ تھا, گڑھ بن گیا تھا. لوگ آتے تھے جاتے تھے ملتے تھے, اور جو کوئی خوبصورت لڑکی کہیں آتی تھی تو میں اس کو پکڑ لیتا تھا, ادھر آئیں بات سنیں بیٹا. دیکھا عمر ایج گروپ کے اعتبار سے کہ بیٹا بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی. تو اس کے بعد اور جا کے اسلم حضرت صاحب سے کہا کہ جی یہ ڈرامے میں کام کرنا چاہتی ہیں. انہوں نے پوچھا کیوں ڈرامے میں کام کرنا چاہتی ہو؟ جی میں ڈرامہ اسکول میں کالج میں تو کیا ہے, تو بس پھر آپ یہاں بھی کر سکتی ہیں, کل 11 بجے آپ یہاں آئیں, ریہرسل ہوگی. چل اس طرح سے ہم نے نیا ٹیلنٹ جو تھا وہ اس کو کیا, ورنہ کون آتا تھا. میرے کئی لوگ جو میں نے سڑک سے پکڑے ہوئے تھے ان کو لا کے میں نے ٹیلی ویژن پہ سامنے کیا, اور آج ماشاءاللہ وہ بڑی باعزت. سر آپ نے زمانہ طالب علمی کے وقت نہر میں چھلانگ لگا دی تھی, کیا یہ خبر درست ہے ہماری؟ یہ خبر درست ہے جی. میں اپنے کالج میں بہترین تیراکوں میں سے ایک تیراک تھا. یہ جو بات ہے نہر میں چھلانگ لگانے کی, گاڑی لاہور سے چلتی تھی تو میٹرک کا رزلٹ نکلتا تھا, تو لوگ 4 آنے دے کے اپنا رات کو ہی وہ بابو ان کو بتا دیتا تھا تیرے نمبر اتنے ہیں, تیرے نمبر اتنے ہیں. اس وقت 4 آنے کی بھی بڑی وقت تھی.
तो 4 आने दे के तो मुझ जैसे जिनको यकीन नहीं था अपने पास फेल होने का, तो वो पूछ लेते थे। तो हम भी गए हुए थे 5-7, ये पुल है, ये रेलवे स्टेशन है, मैं पुल के ऊपर चढ़ गया तो मैंने गुड़स छलांग लगा दी। अब रात का वक्त है, अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आ रहा, मैं तो नीचे से ही तैरता तैरता एक किनारे में वो घास वास उगी हुई थी, वहां से होता होता मैंने घास को पकड़ के बाहर निकला और उधर कोई हो गया, लोग समझे कि कोई बेचारा फेल हो गया है और उसने छलांग लगा दी। अच्छा ये सखावत नासा भी बहुत अच्छी तरह का सर। अच्छा, इसने मारी छलांग, सारे गिट्टे चले गए, गोडे सिर पाट गया। क्यों जी? अंडरपास से मारती। मगर तारिक साहब, ये जो आपने जिस तरह बताया कि आप इस किस्म के इम्पल्सिव इंसान हैं, ये जब आप जवान हुए तब भी आपके अंदर से ये चीज निकली नहीं और बाकी जिंदगी में भी आपकी रही कि आप एक अच्छा खासा टेलीविजन का करियर चलता हुआ छोड़कर एक किसान कन्वेंशन के अंदर हिस्सा लेने के लिए टोबा टेक सिंह आ गए और उसके नतीजे में आपको नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया गया। ये हम तेरी धुन में परेशान, जिंदगी है जिंदगी और तू हमसे गुरेजा, जिंदगी है जिंदगी, तू कहीं साकी गरी में खो गई है और यहाँ डस गया इंसान को इंसान। अरे वाह वाह, जिंदगी है जिंदगी। आप इससे एग्री करेंगे कि कुछ अरसे बाद आप तब्दीली चाहते हैं या तब्दीली आ जाती है किसी न किसी तरह? नहीं, मैं चाहता हूँ, चाहते हैं आप ये? रेडियो से निकला टेलीविजन, टेलीविजन से अभी मैं एक ड्रामा खत्म करके मुंह धो रहा था, मेकअप उतार रहा था कि शबाब किरानवी साहब का फोन आ गया कि तारिक साहब कल आप 11 बजे हमारे साथ चाय की प्याली पी लें, क्योंकि इंसानियत फिल्म बना रहे थे शबाब साहब जिसमें जेबा थी और वहीद मुराद थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे वहीद मुराद को। अब कुछ लोग मेरे हक में थे कि नहीं जी नया फेस है, शायद ये है वो है, तो हालांकि मैं नया फेस नहीं था, मैं 4 साल से तो टेलीविजन कर रहा था। इतना सा बच्चा मां की उंगली पकड़ के चल रहा है, अम्मी अम्मी नीलाम कर, नीलाम कर, वाह वाह वाह। इस तरह से। तो ये तो मेरा हाल था। सर आपने कहा थोड़ी देर वो काम करके आप उकता जाते थे, फिर आप चेंज करते थे कुछ, तो माफी के साथ पूछूंगा शादी के बारे में क्या ख्याल था? पहली बात यह है कि जिस तरफ आपने इशारा किया है, यारों का काम होता है कि थोड़े से मिल बैठे, 4 दिन की अभी वाकफियत और उसके बाद अपने रोमांस सुनाने शुरू कर दिए, झूठे सच्चे। अगर कोई फिल्म की तरफ है तो वो नंबर 1 हीरोइन जो है वो उसके बगैर खाना ही नहीं खाती। वो मेरा काम ये है कि मैं बात ही नहीं करता, मुझे ये काम आता ही नहीं, लेकिन हो जाता है। आप पूछ क्या रहे हैं? मेरी शादी का सुन लो। सारी जिंदगी मैं रहा लाहौर और कराची, और किस्मत जाके टकराई है पहाड़ों में। हम बारात छोटी सी लेके गए पेशावर, बाजा बज रहा है, वो किसका शादी है? तारिक अजीज का। तारिक अजीज का? वो सर आप 97 में एमएनए भी इलेक्ट हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से। एक और जो कि कम लोग यहाँ पे शायद इस जनरेशन में जानते होंगे कि उस इलेक्शन के अंदर आपने जिन साहब को हराया था, एक तो पीपल्स पार्टी के थे और साथ ही साथ आपने इमरान खान साहब को भी उस इलेक्शन में हराया था। वो पहला इलेक्शन था गालिबन इमरान खान साहब का। जी, उनका पहला इलेक्शन था। सर आपको किसी के अंदर नजर आता है इस किस्म का कोई एक जो ऑनेस्टी का एक, आप जैसे कहें कि आपको लगे कि हाँ ये इससे कुछ उम्मीद मुझे हो सकती है शायद? एक बंदे से। वो कौन सर? जिसको मैंने शिकस्त दी थी। इमरान खान।
कोई सखी जो इनाम दे इनाम और मिन्नू नहीं अन्ना वाह 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 सर अल्लाह देख जोगी साधु संत फकीर अगर तेरे प्रोग्राम में आया है तो बाबे ने अपने जादू टूने के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलों के हल निकाल दिए हैं। बाबा अगर तुझे यहाँ कचरा साफ करने वाली क्रेनें बना के दिखा दे तो मानो जोगी ये तेरा ही कमाल है। ये चटपटी चौड़ चपन चटपन तुम तड़ाक शू चड़ाक ये लगड़ा कर देता था क्रेना बढ़िया नहीं ये कचरा साफ होंदा ते कराची ते था गंद पे होंदा। जोगी जब भी तेरे प्रोग्राम में आता है तो बाबा शॉप निकाल के दिखाता है और बाबा टंगी जना सब करना कि तेल च रोटियां करनी है बेटिया बाबा टंगी जना तंदूर च रोटी करनी है ना ये संसार है वरना ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਦੇ ਤੀਲੇ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਟਪਨ ਚੌਕ ਚਪਨ ਜਟਪਨ ਤੁਮ ਤੜਾਕ ਸ਼ੂ ਚੜਾਕ ਆ ਇਹ ਦਗੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਖਰੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਆ ਇਹ ਕੁੱਲੂ ਪੁੱਲੂ ਚੂਚ ਪੁੱਲੂ ਹਟ ਕਟੋਰੀ ਚੂ ਬਈ ਬੂ ਜਮਾਲੀ ਕਾਲਾ ਤਿੱਤਰ ਚਿੱਟਾ ਤਿੱਤਰ ਲੰਗੂਰ ਇਹ ਹਟ ਕਟੋਰੀ ਚੂ ਪਿਆਲਾ ਕਾਲਾ ਤਿੱਤਰ ਮਫਰੂਰ ਬਈ ਦਗੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਸ਼ਬ ਨਿਕਲੇ नहीं ਐਲਾ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲੇ ये कैसे सवाल है ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। जो मुंह को आ रही थी वो लिपटी है पांव से बारिश के बाद मिट्टी की फितरत बदल गई। हाय हाय ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੋਗੀ ਬਹੁਤ ਸੇ क्या तारक अजीज साहब यस क्या हुआ? मैंने दंदी बन नहीं मैं नहीं बढ़नी मेरे यकीन नहीं आ रहा कि तारक अजीज साहब इन फ्रंट ऑफ मी Yes. छोड़ दी सर ना सियासत कहाँ से छूटती है। ये तो वो बीमारी है कि एक दफा लग जाए तो कैंसर तो ठीक हो सकता है, सियासतदान कभी ठीक नहीं हो सकता। यानी बीमारी के एतबार से बात करता हूँ, ला इलाज है लाइलाज। यार बड़ी बात है, मैं इतनी अरसे से मजाक रात देख रहा हूँ, आज कोई स्पेशली मजाक रात है। वो तो आज है यार बेशक बड़ी, मैं आपके दरमियान मुखल नहीं होना चाहता। Thank you. इजाजत है? बिल्कुल। जाओ और मैं जाऊँ सर। लव यू सर, मेरी फैमिली सर, मेरे बच्चे सर, थैंक यू सर। सर हम नीलाम घर की तरह एक सेगमेंट आपके साथ करवाना चाहेंगे ताकि हमारे भी शो के अंदर वही चार चांद लगे जो कि इतने साल आप लगाते रहे हैं अपने शो के जरिए। भरपूर तारीफ साहब के लिए। मेरा आपसे आज का पहला सवाल है आसान तरीन कि अल्लामा इकबाल का खूबसूरत शेर कोई सुनाए। कौन कौन? वो रब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी ना सुनाइएगा, कोई और। पानी को छू रही थी छुप छुप के गुल की टहनी, जैसे हसीन कोई आईना देखता हो। बाले जबरील में, नहीं बांगे जरा में। बांगे दरा में। जी सर। अच्छा बेटा अच्छा, एक इनाम उस मेहमान के लिए है जिसके पास शीशा हो। खवातीन में से इसको शीशा कहते हैं। शीशा तो बड़ा नसवार रखने वाला रखे है। हाय हाय खवातीन के लिए है कोई प्यारा सा गाना, सिर्फ एक बोल उसका कोई सुना दे। मैंने खवातीन से फरमाइश की है, आप खवातीन हैं? नहीं वो बच्चा देखो ना माड़ा तो मैं भी यहाँ पर जी। बेड़े कर कोई वापस भी करना। बेतहाशा दिल ने तुझको ही क्या यहाँ कोई ऐसे साहब या साहिबा बैठी हो जिनकी इस हफ्ते में
हाँ हुई हो। मतलब घर वालों ने की, उसने खुद ना लैपटॉप पे की। SMS पे हाँ ना हुई हो। नहीं, ये शर्माई है हल्का सा। अच्छा, ये ऐसे क्यों आज जी? ही देखिए मेट्रोपोल सिनेमा में निकी जी, हाँ कोई मेहमान ऐसा नहीं? आपकी हाँ हुई है ना हुई है, क्या हुआ है? घर वालों की तरफ से हाँ हुई है। और कोई कोई रह गया तो नहीं रहे। आपका पूरा नाम क्या है और आप शो बिजनेस में क्यों आए? ये नहीं है, ऐसे रिक्शे वाला ले आया है। और रिक्शे वाला आप बेचारा सलेंसर सेक के मेरे को बह गया। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद ठाकुर है और मैं इस फील्ड में इसलिए आया था कि ये जो बैड न्यूज़ आती है टीवी के ऊपर, उससे लोग परेशान हो जाते हैं और मैं ये चाहता था कि वो मेरी बातें या मेरा मुंह देख के हंसें। इनको दे दूं सर इनाम, इनको दे दो इनाम। खवातीन के लिए है, जिस मेहमान के लिबास में सबसे ज्यादा रंग हूं, ये तोहफा उसके लिए है। देख लें जो दावा कर सकता है, क्योंकि यहाँ तो गिने जाएंगे फौरन। नहीं, इसी में आप जज बन जाए ना, आप बता दें किसके लिबास में ज्यादा रंग है। इसके हैं। इसके ज्यादा रंग हैं इनके जी लिबास में। 200 रुपये। ये तो सर प्लीज जी। अजीजान मन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम खत्म होता है। अल्लाह हाफिज। वतन अजीज को दुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद।